السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہمیں کیسے رجوع کرنا ہے، کیسے توبہ طائب کرنا ہے، کیسے اپنے عیوب کی معافی مانگنی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے عیبوں پہ پردہ رہے، اور یہ بہت بڑا لطف پروردگار ہے کہ اللہ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھے۔ اللہ اگر کسی کے پردے کو فاش کر دے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ زمین خود بول اٹھتی ہے، وہ مکان خود بول اٹھتا ہے، وہ ہر چیز کیا ہوتی ہے، اس کے جتنے راز ہوتے ہیں انہیں اچھالنے شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ تم دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو تاکہ اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ کسی کے عیبوں کو اچھالنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت میں حقانیت ہوا کرتی ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا، یہ اس میں بات سچ ہوا کرتی ہے، لیکن وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جس سے حرمت مومن پامال ہو رہی ہو وہ سچ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور غیبت اس کی غیبت کر رہے ہو، اس میں فرض کیا کہ وہی عیب ہے، فرض کیا ایک آدمی ڈسیبل ہے، بعض کو ضروری بھی نہیں ہوتا ہے کہ انسان لفظ بولے، اشارے ہی کافی ہوتے ہیں، وہ بھی غیبت ہوا کرتی ہے۔ فرض کیا ایک لنگڑا کے آ رہا ہے، ڈسیبل ہے اس لحاظ کا، اور آپ کسی کو جو ہے نا ماشاءاللہ دیکھیں جناب، یعنی اگر اس کی توہین کے لیے وہ آپ نے جو ماشاءاللہ پڑھی ہے، اس کا کوئی درخت جنت میں لگنے والا نہیں ہے۔ ایسے اگر کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان یہ جو ماشاءاللہ اس نے کی ہے اور اس کی دوسری کی مومن کی توہین کرنے کے لیے، اس سے کوئی نہ درخت لگے گا بلکہ اس کی غیبت شمار ہوگی۔ لہذا I have to be more careful۔ حرمت مومن کی جہاں تک بات آتی ہے، اللہ نہیں معاف کرتا ہے، اللہ نہیں معاف کرتا ہے جب تک وہ شخص، میں آپ کو ابھی اس دفعہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ہم ایک جگہ مرکز میں تھے، کچھ دروس ہمارے سننے کے بعد ایک مومن بزرگوار تشریف لائے، 2 دفعہ خیر لوگوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں 10 سال سے زیادہ آپ کی غیبت کرتا رہا ہوں۔ مجھے کہا اور یہ بڑے لوگ بڑے ہوتے، جب انسان بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا ہے، بعض اوقات 10 سال سے زیادہ میں آپ کی غیبت کرتا رہا ہوں۔ آپ کو ماہ مبارک کا واسطہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ سادات ہیں، سید بزرگوار ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کہا آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ کو کچھ 4-5 دن گزرے، پھر سب کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میں نے انہیں واقعہ بتایا، ایک آدمی ہمارے ساتھ کربلا میں تھا، فوت ہو گیا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے ساتھ سفر میں تھا، واپس آیا، ایک خط لکھا مجھے، خط سامنے نہیں آ کے باتیں کر سکا، میں نے معاف کیا ہے۔ تو
اس میں یہ لکھا تھا کہ مجھے پتہ ہے میں نے پہلے مر جانا ہے، اور آپ مولا کا ذکر کرنے والے ہیں، میں نے آپ کی بڑی غیبتیں کی ہیں، آپ مجھے معاف بھی کریں گے، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے جب مجلس پڑھ یاد آ جائے دعا کر دینا۔ انسان کو پلٹ آنا چاہیے اللہ کی طرف، پلٹ آنا چاہیے۔ ہم نے تو نہیں پوچھا کیا کیا غیبتیں کرتے رہے ہو، کیا کیا کرتے رہے ہو، کیا کیا تہمتیں انسان باندھتا ہے کسی کے متعلق، جب تک انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جانتا ہی نہیں، ویسے باتیں کیوں دوسروں کے گناہ انسان اپنی گردن پہ لے، دوسروں کے گناہ کو حمال بنا رہے، کیوں؟ اللہ پاک انشاءاللہ انہیں معاف فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ انسان خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، جلد بازی انسان کر جاتا ہے، جلدی انسان جلد بازی کرتا ہے کہ انسان جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کے متعلق، کہ مائنڈ سیٹ کر لیتا ہے، مائنڈ سیٹ بنا لیتا ہے اپنے اس پہ۔ انسان جب قریب آتا ہے دیکھتا ہے نہیں، میں نے یہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے سلسلے میں بھی۔ یہ جتنے بھی جو مسئلے شرور ہیں آپ کی یونیورسٹی میں، چاہیے بچوں کو جو برین واش کرتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ ڈیوائن جسٹس، اینڈ اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ وائز انوسینٹ سفر دا پرابلم آف ایولز، اس کی وجہ بھی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان بہت جلدی فیصلہ کر دیتا ہے، انصاف نہیں کرتا، فیصلہ کرتا ہے۔ انسان، دوبارہ اس جملے کو بول رہا ہوں، انسان انصاف نہیں کرتا، بہت جلدی فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہی بہت بڑی خرابی ہے انسان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے در کھول کے رکھا ہے توبہ کا جو دروازہ ہے وہ اوپن ہے اس وقت، جب تک انسان کی آنکھیں اوپن، جب تک انسان رخت سفر نہیں باندھتا ہے، اس وقت تک کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تک توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ توبہ اور انسان زندگی گزارے خوف اور رجا کے درمیان، ہوپ اینڈ فیئر، ہمیشہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ رحمت پروردگار سے کیا ہے؟ امیدوار، شوق و رغبت اس میں پیدا ہے۔ خوف آتا ہے جب وہ اپنے اعمال کو انسان دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو اس نے دیکھا، خوف آنا شروع ہو گیا۔ اس تحت اور اس نہج کے ساتھ زندگی گزارنے والا صحیح مومن ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بات، اور جو خدا کی عدالت پہ ایمان رکھتا ہے، خدا کی عدالت پر اور خدا کے عدل پہ جو ایمان رکھتا ہے، وہ قطعاً اس کا یہ نظریہ نہیں ہوتا ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ۔ نہیں بابا، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہر خیر کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شر خدا کی طرف سے نہیں ہے، شر شیطان کی طرف سے ہے، شر نفس امارہ کی طرف سے ہے، شر خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں ہوتی تو پھر جہنم کی ضرورت نہیں تھی، کسی عدالت کی ضرورت نہیں تھی، کسی امام بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی مرشد کی ضرورت نہیں تھی، مرشد کی ضرورت نہیں تھی، کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کی یہ جو کورٹ سسٹم ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، قیامت میں جو حشر و نشر کا نظام ہے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جو سارا کچھ ہے ہی شر بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر کس چیز کے لیے سزا کائے کو دینی ہے اس نے ہمیں؟ جہنم کس لیے اس نے بنائی ہے؟ ایسا تھوڑا ہے یہ کون سا نظریہ آ گیا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد انسان توبہ کرے، یہ نہیں ہے توبہ، اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ اعتراف کرے،
جس طرح فرض کیا نا، اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، پھر بتائے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، پھر اس کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے، بتائے لوگوں کے درمیان میں اس طرح سوچ رہا تھا، نہیں وہ اس طرح غلط تھا، میں نے اس طرح فضول کیوں کسی کی، یعنی پھر اس کو کمپنسیٹ کرے اس کے بعد۔ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جب ایک انسان گڑ گڑا کر، جب ایک انسان آتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس کے ہر غضب سے آڑے آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمت پروردگار بہت عظیم ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضب، جس کی رحمت مقدم ہے اس کے غضب سے، اس نے یہ جو دنیا میں اس کا سارے کا سارا جو سسٹم ہے، سارے کا سارا نظام ہے، یہ رحمت پہ چل رہا ہے، غضب پہ نہیں چل رہا ہے۔ غضب پہ تو ایک دن ایک لمحہ نہیں چل سکتے، سارے کا سارا یہ نظام رحمت پروردگار سے چل رہا ہے۔ اور جب ایک انسان آگے بڑھتا ہے اور رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، جوش مارتی ہے رحمت پروردگار۔ لہذا اللہ کہاں چاہتا ہے کہ کوئی اپنے بندے پہ جس کو اس نے ایک نمونہ بنایا، ایک آئیڈیل بنایا، جس میں اپنی روح پھونکی ہے، اللہ کب چاہتا ہے کہ اسے عذاب کیا جائے؟ اللہ نے قطعاً نہیں چاہتا ہے، قطعاً نہیں چاہتا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ کھولا ہی اس نے اسی لیے ہے، چلو آج واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، آ جاؤ، یا عباد الذین اسرفوا، وہ ہے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا رحمت پروردگار سے۔ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، تم آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ۔ تو اللہ جب توبہ کا دروازہ کھولا، توبہ کا مطلب یہ نہیں، اللہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ سارے کیوں جہنم میں جائیں۔ کیا وہ حدیث کا آپ کو مفہوم پتہ ہے؟ فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ ولایت علی ابن ابی طالب میں شامل ہو جاتے، اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں؟ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ لہذا لوگوں کو، میں مبلغین کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، لوگوں کو موڑیں توبہ کی طرف، لوگوں کو لے آئے رجوع اللہ کی طرف، لوگوں کو کہیں، ایک آس دیں انہیں، ایک امید دیں، آ جاؤ، تم سے غلطیاں ہو گئی، آ جاؤ ایک دفعہ، آ جاؤ، سیشن رکھو توبہ کے، استغفار کے رکھو، دعا کے رکھو، مناجات کے رکھو، آ جاؤ۔ انہیں ضرور ٹھیک ہے، ان کا انذار ہونا چاہیے، ان کو تبشیر ہونی چاہیے، بشارتیں ان کو دینی چاہیے، اللہ کی رحمت کی طرف ان کو لے کے آنا چاہیے، توبۃ نصوحا کا ان کو صحیح مفہوم ان کے ذہن میں پینیٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی، حقیقت میں آپ کو کہوں کہ یہ جو 16ویں دعا ہے، 16ویں دعا نمبر 16 یہ جو دعا ہے، 16ویں دعا، یہ خوف و رجا کا ایک قسم کا مرقع ہے، خوف و رجا۔ اور انسان دیکھے کہ خوف و رجا کی کس منزل پر، جس سے انسان اپنی گناہ، اپنی غفلتیں، جب اس دعا کو پڑھتا ہے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے سامنے، سارے کے سارے سامنے، ہر گناہ انسان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، غفلت، کوتاہی، اس کی شارٹ کمنگز، اس کے عیب اور اس کے عیوب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہ ہوں اور وہ
وہ ہے، وہ ہے تو یہ امید ہے، میں یہ ہوں تو یہ خوف ہے۔ اسی میں رہنا، اپنے آپ کو سمجھنا۔ 17ویں دعا پہ میں کل کام کر رہا تھا اس کی شرح کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہم نے ایک جملہ لکھا کہ ہر جو کمال ہے نا، کمال اگر انسان کو چاہیے، کمال اور عزت اگر انسان کو چاہیے، تو اس دونوں کا مرکز جو ہے نا کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کمال ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی عزت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منہا کر کے اگر کوئی عزت اور کمال چاہتا تو یہ سوائے دیوانگی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ احمق ہے شخص وہ جو یہ کہے کہ نہیں مجھے کمال چاہیے لیکن اللہ کے بغیر، مجھے عزت چاہیے مگر اللہ کے بغیر نہیں۔ انسان کو نہ کمال مل سکتا نہ عزت مل سکتی، تو یہ تصدق بنتا ہے۔ کمال بھی وہ کمال مطلق ہے، عزت وہ عزیز ہے، عزیز ہے۔ لہذا اگر کسی کو عزت چاہیے، سربلندی چاہیے، سرفرازی چاہیے، کمال چاہیے، بلندی چاہیے، علو چاہیے، تو ذات پروردگار کے اسم مقدس کے سائے میں آ جائے۔ یعنی انسان کا کمال کس میں ہے؟ انسان کا کمال کس میں ہے؟ انسان کو یہ جو شیطان نے کہا تھا، شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے بہت بہتر ہوں، بہت بہتر ہوں۔ اچھا تم بہتر ہو کس چیز میں بہتر ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے کیا کیا؟ آگ سے بنایا۔ آگ مٹی سے افضل ہوا کرتی ہے۔ اچھا آگ مٹی سے، آگ بلندی چاہتی ہے نا، تو مٹی کیا ہوتی ہے؟ پستی۔ مٹی ہے پاؤں کی دھول بن جاتی ہے، مٹی ہے پاؤں رونتے جاتے ہیں اس کو۔ مٹی نہیں، مٹی تھا۔ جب مٹی تھا اس وقت سجدہ نہیں تھا۔ جب میں اس میں روح پھونکوں، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فقعوا لہ ساجدین، فرشتوں تم سارے کے سارے سجدے میں پڑ جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سب نے سجدہ کرنا ہے۔ جب تک مٹی تھی اس وقت سجدہ نہیں تھا۔ جب تک روح الہی جب اس میں شامل ہوئی تو اس میں کمال آ گیا ہے، اور اس کمال کی وجہ سے اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ قرار دیا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے ہے اگر تم اللہ کی روح سے جدا رہو گے تو پھر وہی مٹی کا ڈھیر ہو، اور جب رشتہ تمہارا اس کے ساتھ برقرار رہے گا تو تم مسجود ملائکہ قرار پاتے رہو گے۔ تمہاری افضلیت اب ہے، انسان کی افضلیت روح پروردگار کے ساتھ ہے۔ فسجد الملائکہ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سنا نہیں۔ اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا وجہ بنی ہے ابلیس، شیطان، کیا وجہ بنی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تکبر کیا تو نے میرے سامنے، غرور کیا ہے۔ 6000 سال کی عبادت ملیا میٹ ہو گئی، ایک لمحہ کے غرور نے سب کچھ تباہ کر دیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ حبط ہو گئے اس کے سارے اعمال، ضبط نہیں، حبط ہو گئے اس کے سارے اعمال۔ لمحہ کا غرور 6 سال کی عبادتوں مناجات سب پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ غرور اور نخوت، تکبر،
ایروگنٹ، یہ جو ایروگنس ہے انسان کے سارے ساری کی ساری انسان کی محنت، کوشش، جدوجہد، ساری کی ساری حقارت، برباد، تباہ ہو گئی ہے. کیا ہو گیا ہے؟ انسان چونکہ غرور کرنے والا کبھی عبادت نہیں کر سکتا ہے، تکبر کرنے والا کبھی عبادت نہیں کر سکتا ہے، غرور عبادت کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتا ہے، کبھی جمع نہیں ہو سکتا. مشرک ممکن ہے عبادت کرے، کافر ممکن ہے عبادت کرے، متکبر کبھی عبادت اللہ کی نہیں کرتا ہے. متکبر اس وجہ کو ہمیشہ اپنی عبادت سے تو فارغ ہو. متکبر شخص اپنی گویا خود پرست کبھی خدا پرست نہیں بن سکتا ہے. اس وجہ سے یہ بات جو ہے وہ بتا دی. انسان کو چاہیے کیا کرے؟ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انسان رو رو کر اس کی آنکھیں سفید ہو جائیں، آنکھیں ختم ہو جائیں، اس کے لیے تضرع اور اس کے لیے تعظیم میں انسان رکوع پہ رکوع کرتی ہوئے کمر ٹوٹ جائے، اس کی سجدہ کر کر کے اس کی آنکھیں دھس جائیں، تب بھی انسان کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک نعمت کا بھی شکر ادا، بے انتہا نعمت ہے. وہ فیصلہ اپنی عدالت پہ نہیں کرتا ہے. اگر فیصلہ اپنی عدالت پہ شروع کر دے، ناممکن ہے کسی ایک کا بھی جنت کی طرف جانا. اس لیے وہ فضل سے فیصلے کرتا ہے، اپنے فیض سے فیصلے کیا کرتا ہے، اپنے کرم سے فیصلے کیا کرتا ہے. کرم کے ذریعے، فضل کے ذریعے. لہذا فضل الہی کو انسان کو تلاش کرنا چاہیے. فضل الہی اس کا واسطہ دے. اس دعا کی جو ابتدا ہے، اگر آپ دیکھیں، اس دعا کی جو ابتدا میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، اللہم یا من برحمتہ یستغیث المذنبون. یعنی جتنے گناہگار ہیں نا، گناہگار وہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے التجا کیا کرتے ہیں، فریاد کیا کرتے ہیں، استغاثہ بلند کیا کرتے ہیں رحمت پروردگار سے. عادل سے نہیں پکارتے. عادل پکاریں تو کوئی پھر تو کسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اسماء الہی کا جو توسل ہے، ابتدا بتا دی، توسل کیا کرو دعا کے حصے سے. یعنی مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی، جن بیماریوں کا تعلق جسمانی اعتبار کے ساتھ ہے، جن بیماریوں کا تعلق روحانی اعتبار کے ساتھ ہے، وہ بیماریاں، وہ لاچاریاں اسم پروردگار کے ذریعے شفا پاتی. شفا چاہیے، بیماری سے بچنا ہے تو کیا کریں آپ؟ اللہ کے نام کا واسطہ دیں. اور کیا خوبصورت جملہ ہے دعائے کمیل میں فرماتے ہیں کیا؟ یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنی ارحم من رأس مالہ الرجا وسلاحہ البکا یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا يعلم صلی علی محمد وآلہ. یا من اسمہ دوا، اے وہ ذات کہ جس کا نام ہی دوا ہے. اسمہ دوا، اسم پروردگار کیا ہے؟ دوا ہے.
The name of Allah is medication. Medication ہے، دوا ہے، میڈیکیشن ہے یہ. وَذِكْرُهُ شِفَاء، اور جس کی ریممبرنس، جس کا ذکر کرنا، ذکر پروردگار کیا ہے؟ شفا ہے، ہیل ہونا ہے، شفا پانا ہے، صحت چاہیے آپ کو، سلامتی چاہیے آپ کو، آفات بلیات سے محفوظ رہنا ہے. کیا کرو؟ ذکر پروردگار کرو، ذکر پروردگار کرو. یا من اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنان. اور جس کی اطاعت انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کہ جس نے ایک دفعہ سجدہ اس رب کریم کی بارگاہ میں کر لیا ہے، وہ کیسے جھکے گا دنیا کے طاغوتوں تکفیریوں کے سامنے؟ یہ دنیا کے جو ظالم بھیڑیے، ان کی چوکھٹ پہ وہ کیسے جائے گا؟ جو حقوق بشر کے نام پہ بشر پہ ظلم کرتے ہیں، ان کی چوکھٹ پہ کیسے جائے گا؟ جو عدل کا نام لے کر ظلم برپا کیا کرتے ہیں، ان کے دروازے پہ وہ کیسے جائے گا؟ جو امن کا نام لے کر بربریت کیا کرتے ہیں، ان کے دروازے پہ وہ کیسے جائے گا؟ یہ جو اللہ کے اولیاء کے قبور کو مسمار کر کے ظلم اور بربریت کرتے ہیں، ان کے دروازے پہ وہ کیسے جائے گا؟ نہیں. وطاعتہ غنان. ارحم من رأس مالہ الرجا. پروردگار اپنے اس بندے پہ رحم کر جس کا پورے کا پورا سرمایہ ہی امید ہے. رجا، رجا، ہوپ، امید. وسلاحہ البکا. تیرے پاس قدرت ہے تو میرے پاس بھی ایک اسلحہ ہے، اور وہ میرے پاس اسلحہ کیا ہے؟ وہ رونے کا اسلحہ ہے. میں روتا ہوں، میرے پاس رونے کا اسلحہ ہے. میں تمہیں راضی کروں گا، میں توبہ کروں گا. یہ جو آنسوؤں کا سیلاب ہے، اس میں میرے گناہ دھل جائیں گے. میں سجدہ کر کے تجھے راضی کروں گا. میں کربلا جا کے تجھے راضی کروں گا. میں نجف جا کے تجھے راضی کروں گا. کاظمین جا کے تجھے راضی کروں گا. مشہد مقدس جا کے تجھے راضی کروں گا. امام زمانہ کا واسطہ دے کے تجھے راضی کروں گا. سیدہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کے تجھے راضی کروں گا. لہٰذا میرے پاس بہت زیادہ، میرے پاس واسطوں کی تو کمی نہیں ہے. وسلاح البکا. میرے پاس بہت بڑا اسلحہ ہے، اور وہ اسلحہ رونے کا ہے. میں رو رو کے تجھے راضی کروں گا. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما. ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما. عالم طاغوت کو نابود فرما. تکفیریوں کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا. وارث زمان قطب عالم امکان کو ظہور پنور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.